الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2929، اردو ترجمہ۔ ان لوگوں سے لڑائی کا بیان جو بالوں کی جوتیاں پہنے ہوں گے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے لڑائی نہ کر لو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے چہرے تہ شدہ ڈھالوں جیسے ہوں گے۔ سفیان نے بیان کیا کہ اس میں ابو زناد نے اعرج سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ زیادہ نقل کیا ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ناک موٹی، چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ چمڑا لگی ڈھال ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2930، اردو ترجمہ۔ ہار جانے کے بعد امام کا سواری سے اترنا اور بچے کھچے لوگوں کی صف باندھ کر اللہ سے مدد مانگنا۔ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم نے سے ظہیر نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، ان کے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ابو ہمارا، کیا آپ لوگوں نے حنین کی لڑائی میں فرار اختیار کیا تھا؟ براء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ہرگز نہیں پھیری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت ہرگز نہیں پھیری تھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جو نوجوان تھے بے سر و سامان، جن کے پاس نہ زرہ تھی نہ خود اور کوئی ہتھیار بھی نہیں لے گئے تھے، انہوں نے ضرور میدان چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مقابلے میں حوازن اور بنو نصر کے بہترین تیر انداز تھے کہ کم ہی ان کا کوئی تیر خطا جاتا، چنانچہ انہوں نے خوب تیر برسائے اور شاید ہی کوئی نشانہ ان کا خطا ہوا ہو۔ اس دوران مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی، پھر فرمایا، میں نبی ہوں، اس میں غلط بیانی کا کوئی شائبہ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی نئے طریقے پر صف بندی کی۔ حدیث نمبر 2931، اردو ترجمہ۔ مشرکین کے لیے شکست اور زلزلے کی بد دعا کرنا۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عیسیٰ نے خبر دی، کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، ان سے محمد نے، ان سے عبیدہ نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو یہ بد دعا کی کہ اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب سورج غروب ہو چکا تھا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ حدیث نمبر 2932، اردو ترجمہ۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے ابن ذکوان نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعائے قنوت میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، سلمہ بن حشام کو نجات دے،
اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ عیاش بن ابی ربیہ کو نجات دے، اے اللہ تمام کمزور مسلمانوں کو نجات دے جو مکے میں مشرکین کی سختیاں جھیل رہے تھے، اے اللہ مضر پر اپنا سخت عذاب نازل کر، اے اللہ ایسا قحط نازل کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ حدیث نمبر 2933 اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، قیامت کے دن حساب بڑی سرعت سے لینے والے، اے اللہ مشرکوں اور کفار کی جماعتوں کو جو مسلمانوں کا استحصال کرنے آئی ہیں شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ حدیث نمبر 2934 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جعفر بن عون نے بیان کیا، ہم سے سفیان سوری نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور قریش کی بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر کون ان پر ڈالے گا؟ مکے کے کنارے ایک اونٹ ذبح ہوا تھا اور اسی کی اوجڑی لانے کے واسطے ان سبھوں نے اپنے اپنے آدمی بھیجے اور وہ اس اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ڈال دیا۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹایا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بددعا کی کہ اے اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ۔ ابو جہل بن حشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سب کو پکڑ لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ میں نے ان سب کو جنگ بدر میں بدر کے کنویں میں دیکھا، کہ سبوں کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابو اسحاق نے کہا کہ میں ساتویں شخص کا جس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی نام بھول گیا، اور یوسف بن ابی اسحاق نے کہا کہ ان سے ابو اسحاق نے سفیان کی روایت میں ابی بن خلف کے بجائے امیہ بن خلف بیان کیا، اور شعبہ نے کہا کہ امیہ یا ابی شک کے ساتھ ہے لیکن صحیح امیہ ہے۔ حدیث نمبر 2935 اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ بعض یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ میں نے ان پر لعنت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کیا انہوں نے بھی جو کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کا کیا جواب دیا؟ وعلیکم، یعنی تم پر بھی وہی آئے، یعنی میں نے کوئی برا لفظ زبان سے نہیں نکالا، صرف انہی کی بات انہی پر لوٹا دی۔ حدیث نمبر 2936 اردو ترجمہ۔ مسلمان اہل کتاب کو دین کی بات بتلانے گیا، ان کو قرآن سکھائے۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، کہا مجھے میرے بھتیجے ابن شہاب نے خبر دی، ان سے ان کے چچا نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر کو خط لکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم نے اسلام کی دعوت سے منہ موڑا تو اپنے گناہ کے ساتھ ان کاشتکاروں
کا بھی گناہ تم پر پڑے گا جن پر تم حکمرانی کر رہے ہو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 2929 سے 2936 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔